قیادت کو تجویز کی کہ عوام کی معاشی فلاح کے اقدامات کے لیے آواز اٹھائیں۔ پارٹی نے اپنی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سفارتی جدوجہد کو بھی سراہا، جس نتیجے میں پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہوئی۔ پارٹی نے اور ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مؤثر اور بھرپور شرکت سے دنیا میں پاکستان کا وقار اقبال ہوا۔ پارٹی نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کشمیر کے لیے مستقل حمایت ایک مثالی اقدام ہے، جبکہ ہندوستان میں ہونے والے متنازع G20 اجلاس کے دوران کشمیریوں سے اظہار یکجہتی قابل ستائش ہے، اور اس کا شیڈیول ایک دو دن میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے گا۔ چیئرمین انشاءاللہ وہاں ہوں گے آزاد کشمیر میں۔ اب دوسری بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن میں ایک آپ سے بات ضرور کہوں گی کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ملک کے لیے کالا دن ہے، یہ سب نے اس پر اگری کیا، اور افسوس سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا منظر ہم نے نہیں دیکھا، اور اس بات پر میں بالکل کلیئر ہوں اور واضح ہوں، اور پارٹی بھی ہے کہ ملک میں جتنی بھی جیسے بھی کڑے حالات اور جس امتحان سے نہ پارٹی گزری یا ملک گزرا، پیپلز پارٹی نے، نہ اس کی قیادت نے، نہ کارکن نے، چاہے وہ جیلوں میں الٹے لٹکے ہوں، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو، آپ کے سامنے ہیں جو پیپلز پارٹی کے کارکن اور لیڈرز کا رد عمل تھا، چاہے شہید محترمہ کی شہادت ہو، اس کے بعد بھی زرداری صاحب نے کیا کہا، کراچی سے خیبر تک آگیں جلی ہوئی تھیں، ہنگامہ برپا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، ملک میدان جنگ بن سکتا تھا، لیکن زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے۔ دیکھیے ہماری ٹریننگ یہ ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تحریک انصاف کے جو پلانڈ اس وقت اقدامات تھے، منصوبہ بندی سے کیے گئے، اس کی شواہد سب کے پاس ہے، اور اس میں ان کا یہ طرز عمل اور سوچ یہ تھی کہ ہم ہیں تو خان ہے تو پاکستان ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، اس طرح کی ٹرینڈز کی جا رہی تھی، تو اس کی ہم نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، خدارا ہوش کے ناخن رکھو۔ لیکن اب وہ ہر ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، انہوں نے جو کیا سارے ملک کے سامنے ہے، اب کہنے لگے ہیں کیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، جبکہ ہدایات آپ بار بار دے رہے ہیں، اور آپ نے کمرہ عدالت میں یہ بھی کہا کہ میں پھر وہ کروں گا، سب کو کہا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا، مجھے اریسٹ کیا گیا خدا نہ خواستہ، تو میں پھر وہ کروں گا۔ اور پھر ظاہر ہے آپ نے کچھ جو بینچ جس کی بات کی جا رہی ہے 3 کے بینچ کی، ان کی جو شفقت ہے ماں کی طرح ہے جی، ماں کی طرح تھی کچھ لوگوں کی طرف، ان کو یہ نہیں یاد آیا، کوئی شفقت کی آنکھ نہ ہمارے پر پڑی جب فریال تالپور، محترمہ فریال تالپور کو مڈ نائٹ ناک کے ساتھ چاند رات پہ اٹھا کے لے گئے تھے بختر بند کمر توڑ گاڑی میں، جبکہ ایم ایس ہسپتال کا کہتا رہا کہ ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ انہیں لے جائیں، جب ایم ایس کو بھی بدل دیا گیا۔ پھر زرداری صاحب کو لینے آئے، ایک آپ مثالی کردار دیکھیں، انہوں نے اپنے 12 سال تو پورے کیے، پارٹی کا سر نیچا نہیں ہونے دیا، لیکن اب جب ان کو لینے آئے تھے تو ہم سب موجود تھے زرداری ہاؤس میں، ان کے دور کی بات کر رہی ہوں نا، تو وہاں کیا ہوا، وہاں انہوں نے کہا بھائی بیٹا پہلے چائے پلاؤ پولیس کو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، مہذب طریقے سے پیش آئیں، اچھا جی چائے بسکٹ بھی کھلائے گئے، پھر وہ باعزت طریقے سے بالکل اپنا پروقار طریقے سے اپنے یوزول اسمائل کے ساتھ وہ گئے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جی گرفتاری دینے کا طریقہ، جس میں ساری زندگی کوئی کنوکشن نہیں ہوا، اور پھر جو پارٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے وہ تاریخ میں دہراؤں گی نہیں، وہ آپ سب ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ان احتجاجوں کا حصہ بھی ہوئے ہیں، آمرانہ جو دور ہوئے ہیں، ادوار ہوئے ہیں۔ اب جہاں تک عمران نیازی کی بات ہے، دیکھیے جی انہوں نے 2014 سے 9 مئی تک ایک عمل اختیار کیا ہے، اس کے یہ جسے کہتے ہیں نا کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں۔ انہوں نے 25 مئی کو بھی اسلام آباد کو جلانے کی کوشش کی، آپ کو یاد ہے، ہر وقت ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کسی طرح اپنی انا کو پہلے رکھیں اور پھر
باقی اور سب چلتا رہے، پاکستان کوڑے میں جائے، چاہے وہ ٹیلی گرام ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، خارجہ پالیسی کوڑے میں جائے، سب کچھ اقتصادی آپ کی معیشت کوڑے میں جائے، ان کے وزیر کہیں فون کر کر کے آئی ایم ایف کو، جس کے بارودی سرنگیں لگائیں اور جس کے شاخسانے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نہ دیں نہ دیں. آپ بتائیں ہم میں سے کوئی یہ کرتا تو کس سولی پہ چڑھا ہوتا؟ اب یہ دہشت گردی کے زمرے میں جو ایکشنز کر رہے ہیں، جو کسی نے پاکستان میں کبھی نہیں کیے، جو دشمن ملک نہیں کر سکا، یہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں انہوں نے پاکستان کی وقار، پاکستان کی جو اس وقت وحدت ہے، اس پہ کوشش کی ہے بار بار کاری ضرب لگانے کی، اور اس کا اس وقت شاخسانہ ان کے سامنے. لاہور میں بھی انہوں نے اپنی گرفتاری دینے کی کیا ریزسٹ کیا انہوں نے گرفتاریوں کو، بلکہ انہوں نے ہیومن شیلڈ لگا دی. زمان پاک کے سامنے آپ کو یاد ہے ہیومن شیلڈ لگا دی گئی تھی، پھر بھی شفقت کی نظر ہوتی ہے جی. تو یہ ایک متنازع بینچ بھی بن گیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ مل اب ایک نیا عمرانی معاہدہ میں کہوں گی بنا تھا، جس پر انہوں نے حملہ آور ہوئے ہیں پاکستان کے ہر سطح پہ، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. خاص طور سے شہداء کی اس وقت روحیں کس طرح ملامت کر رہی ہوں گی کہ آپ نے ایم ایم عالم کے جہاز کو بھی نہیں چھوڑا. کس چیز کو آپ نے چھوڑا؟ یہ تو معلوم ہے کہ جناح ہاؤس کو نظر آتش کیا ہے، ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہاں جائیں گے، سب جو اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں کریں گے. اور ان مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان جلاؤ، پاکستان بند کرو، ایک فرد واحد کی انا کے لیے یہ سب کیا ہے. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس کا ہی انجام ان کے سامنے آ رہا ہے. ہر کام پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے، ایک تشخص رہا ہے، اور آپ پھر مجھ سے جانتے ہیں ہماری تاریخ گواہ ہے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، کتنی میتیں ہمارے گھروں سے اٹھی ہیں. ساری دہشت گردی کی جو میتیں ہوں یا آمرانہ سامنے کی ہوں، وہ جتنی مزاحمتی سیاست کے خلاف ہم نے میتیں اٹھائی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ قربانیاں یہاں سے گئی ہیں. تو پھر ہمارے لیے یہ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے کہ ہم قربانی دیتے جائیں اور یہ اپنی انا کے لیے ملک جلاتے جائیں. تو یہ باتیں آپ سب کے سامنے ہیں. ہم ظاہر ہے چاہیں گے کہ ہر چیز، ہر کام آئین کے دائرے میں ہو، رول آف لا، ڈیو پروسیس سب کو ملے. ہمیں بالکل کوئی، اپنے دور میں تو ہم نے کوئی ایک سیاسی قیدی بھی نہیں رکھا تھا، لیکن اس وقت جو یہ فیس کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے ان کو. جی آپ کرنا چاہتے ہیں. جی جن لوگوں نے یہ حملے کیے ہیں ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں. ایک بیان یہ بھی آیا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں جنرل بلاول کی جانب سے یہ مخالفت کی گئی ہے کہ سیاسی جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں بیان کیے جائیں. تو سی سی میں اس معاملے پر غور ہوا یا بتایا گیا آپ کو کہ کیا موقف اپنایا گیا تھا، پارٹی کا کیا موقف؟ جی میں نے آپ سے عرض کیا پارٹی کا ایک تشخص ہے، ایک سٹرگل رہی ہے، ایک تاریخ رہی ہے. اور جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے تو خارجہ وزیر ہیں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہیں. وہ پہلے اپنی ذات کو نہیں رکھتے، پہلے جو ہے وہ ملک کا سوچتے ہیں. ہمیشہ اپنی ذات اور اپنی سوچ کا نہیں رکھتے، اپنی بقا کا پہلے نہیں سوچتے. انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے ہیں وہ اندرونی باتیں ہیں، کچھ ہم سے انہوں نے شیئر بھی کی ہیں. اعتماد میں ضرور لیتے ہیں پارٹی کو، وہ ہر بڑے فیصلے میں، ہر چھوٹے فیصلے میں. لیکن بات ویری سمپل ہے، میں آپ سے واضح کروں گی. ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے کس کی کیسے، کون کس کی فلم کہاں ہے اور کس کے حوالے سے ایویڈنس ہے. وہ آپ کو ضرور انٹیریئر منسٹر شیئر کریں گے کہ جس کو اٹھایا گیا اس کے خلاف کیا کیا ایویڈنس ہے. ایویڈنس بہت ہوگی، ایویڈنس کے بغیر اور شفافیت کے بغیر کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں، اس طرح نہیں، ایک آرام سے پلیز. آپ نے اتنا تحمل کی، انتظار کیا، تو میں ایک ہی دفعہ جواب دوں گی. ہمیں واپس بھی جانا ہے، بہت سارے اور ایشوز ہیں، مگر ہم آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آپ انتظار مزید نہ کریں. بس یہ ہے کہ رول آف لا کے دائرے میں ہو اور آئین اور قانون کے دائرے میں ہو. جی ڈیو پروسیس ہو. دیٹ از مائی آنسر. ارے
किस जी, पाबंदियों की बात तो अभी तक कोई नहीं सीसी में की। हम इस वक्त माशी हालात पर भी देख रहे थे कि सूरत हाल क्या है और किस तरह हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। जो चीज़ें सामने डिस्कस हुई हैं उसका मैंने चीदा चीदा आपसे जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन इस तरह की अभी कोई बात नहीं हुई। और देखिए, इजलास का भी अपना तकद्दुस होता है। जो बात बहुत से लोग चाहते हैं कि अंदर बात करें, अंदर खाने बात करें। अब आई नो आप लोगों को ऑडियो और लीक्स और दूसरे लीक्स की आदत है, लेकिन हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं है जी। मैडम ये बता रहे हैं कि 9 मई का जो वाकया हुआ जी उससे कबल भी जो पीटीआई का जो रवैया था मजमूई तौर पर एक फाशिस्ट रवैया जी जी, बिल्कुल फुस्तायत, बिल्कुल तैयार करते जी। रहे हैं, सियासी रवादारी बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन कर करो। रवादारी नहीं थी। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इमरानी फाशिज्म को रोकने के लिए एक रियासती फाशिज्म सामने आ रहा है। औरतों और बच्चों को पकड़ दकड़ हो रही है और जो है ना फौजी अदालतों से सजाएं देने की बातें हो रही हैं, लोगों के कारोबार को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। तो क्या एक इमरानी फाशिज्म को खत्म करने के लिए रियासती फाशिज्म बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब गिरफ्तारियां होती हैं वो कानून के तहत होती हैं, और जो इसमें आप जैसे कह रहे हैं कि किसी बच्चों को तो नहीं अरेस्ट किया गया। जिन जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए थे, जो मुनज़्ज़म थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, अब कुछ और कह रहे हैं। वो यू टर्न के तो बादशाह हैं, तो यू टर्न के बादशाह जो भी कहें, लेकिन हमने मुस्तकिल ये कहा है कि जिसकी भी जो भी गिरफ्तारी हो रही है वो कानून के मुताबिक हो और सबको अपना अपना केस प्लीड और पेश करने का मौका जरूर मिले। शुक्रिया जी। एक बार असलम खान साहब, उसके बाद मजीद अब्बास साहब, फिर असलम खान साहब। हमें वापस भी जाना है, जल्दी जल्दी करें। हाँ, माशी सूरत की आपने बात की कि सीसी इजलास में और स्टेट बैंक का रिपोर्ट है, जो जीडीपी है वो 2% से भी कम रहेगी, ज़राअत और सनत दोनों पैदावार मुतासर होगी। इस पर सीसी को गौर है? जी बिल्कुल। ज़राअत तो ज़ाहिर है एक इम्पोर्टेंट शोबा है, अहम शोबा है, और सैलाब के बाद जो तबाहकारियाँ हुई हैं मईशत और सैलाब के, वो तो मैं आपसे शेयर करूं कि 9% जीडीपी इम्पैक्ट वैसे ही माहौलियाती तब्दीली से होता है। क्योंकि वो मेरा कलमदान भी है, थोड़ी तो मुझे सोच उस पर भी रखनी चाहिए और आपका भी टाइम उस पर ज़ाया करना चाहिए। लेकिन सैलाब का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि 33 मिलियन कहीं दुनिया में इतने मुतासिर नहीं हुए हैं, और ये 3 यूरोपियन ममालिक, मीडियम साइज यूरोपियन ममालिक के मुतरादिफ है ये पॉपुलेशन। ठीक है जी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और आप देखें कि पिछले साल क्या शुरू हुआ, मैंगो क्रॉप सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ, फिर व्हीट क्रॉप, फिर दीगर। अब जो जमीन है आपकी वो सेलाइन हो चुकी है, खासतौर से सिंध में, जहां जहां ये बारिश हुई, जहां जहां पानी हट चुका, अभी भी पानी खड़ा है, इतने मकदार में था। तो जाहिर है ज़राअत पर एक मनफी असर हुआ है, फूड सिक्योरिटी, कलाई ग़िज़्ज़त पे, हर चीज़ पे, गुर्बत पे एक सख्त इसका इम्पैक्ट हुआ है। और मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि हम डे टू डे हेडलाइंस चेस करते करते जो यहाँ स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, जो लोगों के असली मसाइल हैं, वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं। खैर, बिल्कुल इक्तिसादी हालात की और लोगों की मुश्किलात का बहुत शदीद सबको एक यहाँ पे परेशानी है कि एक्यूटली सब फील करते हैं कि लोग कितनी मुश्किल में हैं, इन्फ्लेशन का जो हाल है, और जितना हम लोगों को रिलीफ दे सकें, बीआईएसपी हो या बीआईएसपी के अलावा हो, वो हम उसमें मुतहर्रिक रहेंगे जी। ठीक है जी, आखिरी सवाल वापस मुझे मैसेज आ रहा है। हाँ, आप देखिए। हाँ, हमारे शेट्टी साहब करीब 3 महीने से चलो दोनों के इनके खिलाफ एक्शन है, पाबंदी का नहीं कहा कि हम जमहूरी लोग हैं पर, लेकिन अब कल जो रिपोर्टरों ने इमरान खान के लिए जो क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है कि वो एक तरफ के खिलाफ होता है, एक तरफ इनके हक पे। जबकि हाल ही में बिलावल भुट्टो साहब ने जब अमेरिका का दौरा किया था, उन्हें ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में भुट्टो साहब को आप क्या रहे हैं मेरे भाई? जी बिल्कुल, वजीर आजम जरूर देखना हम सब चाहते हैं, बिल्कुल। और शर्जील साहब को भी तो अदालत के कमरे से उठाया गया, तो उन पे कोई शफकत की नजर नहीं गुजरी। मासूम नहीं होगा लेकिन जी।
دیکھیے آپ کے سامنے صورتحال ہے اور جس نہج پہ ہمیں ملی ہے یہ حکومت تو ہم اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں. آپ کا ہر شرارت آپ کو معاف ہے لیکن ظاہر تشویش سب کو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہو اور چاہتے نہیں ہیں بلکہ کاوشیں کرنی پڑیں گی. جی شکریہ. یار تم جواب دو. ہاں دیکھیے یہ باتیں آپ نے اگر اسمبلی میں سنا ہوگا نیشنل اسمبلی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہت وضاحت سے کہا کہ اگر یہ معافی نہیں مانگتے اور یہ نہیں ہے کافی کہ آپ لیفٹ رائٹ مذمت کر دیں, صدر کو بھی دیکھیں آپ ان کو کیوں تقلید کر رہے ہیں. ڈائریکٹ وہ مذمت کریں, بار بار عدالت میں بھی منع شاباش کر دو, مذمت کر دو. غلط ہوا ہے ملک میں, بلوا ہوا ہے ملک کی تنصیبات کے ساتھ, مذاق اڑایا گیا ہے ہمارے پرچم کا. کس قلعے میں انہوں نے پرچم بھی چینج کرنے کی کوشش کی, وہی کیا مجھے یاد ہے جو سوات میں دہشت گردوں نے کیا تھا. اور محترمہ شہید اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب کرے, وہ یہ تقریر آخری سپیچ کر رہی تھی, ہم کھڑے تھے کہ جی میں بچاؤں گی پاکستان کو, آپ بچائیں گے, وہ جھنڈا میں واپس لگاؤں گی. اب کیا پی ٹی آئی وہ جھنڈا نکالنے آیا تھا؟ ان کی یہ ہمت نہیں ہوگی. شکریہ جی.